میرے بدن پر مل لیتے ہیں، ڈال لیتے ہیں میرے جسم پر۔ میں صبح اٹھا تو میرا جسم معطر تھا، میرے جسم سے خوشبو آ رہا تھا۔ یہ اس دن کی خوشبو ہے، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، وہ فرشتوں نے میرے جسم پر ڈالی ہے، میرا جسم معطر ہے۔ تو کردار کی بلندی آتی ہے گناہ کو چھوڑنے سے، اور جب انسان گناہ کو چھوڑے تو اللہ پاک پھر دنیا میں اس کا یہ مرتبہ اور یہ مقام بڑھا دیتا ہے۔ اسی مصنف نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان، اس کی عادتیں بڑی خراب تھی، زندگی کی روش بڑی خراب جا رہی تھی، لیکن وہ جو بھی گناہ کرتا اپنے پاس کوئی کتاب، کوئی کاپی، کوئی کاغذ اس نے رکھا ہوا، اس میں لکھتا تھا۔ جہاں کوئی گناہ کرے، جب کوئی گناہ کرے، جو گناہ کرے، اس میں لکھتا رہے۔ اس کی پڑوس میں ایک بیوہ خاتون ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں کہ اپنے معصوم بچوں کے لیے کچھ لے کر آؤ۔ یہی نوجوان اس بیوہ کو، اس خاتون کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ فریاد کرتی ہیں، روتی ہیں، چلاتی ہیں، اپنا عذر سامنے رکھتی ہیں، اپنا مجبوری سامنے رکھتی ہیں۔ یہ اسے کچھ درہم دے دیتا ہے، گھر چلا آتا ہے، اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ آج تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ماں اسے کہتی ہیں، بیٹا جس کتاب میں تم ہمیشہ اپنے گناہ لکھا کرتے تھے، آج وہاں یہ نیکی بھی لکھ دو۔ اس نے کتاب کھولا، کاپی کھولی، لکھنے کے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کتاب ہے، جو کاغذ ہیں، وہ تو سارا اس کے گناہوں نے بھر دیا ہے۔ تھوڑی سی خالی جگہ لکیر کے باہر وہ اسے نظر آئی، اس نے وہاں لکھ دیا کہ میں نے یہ ایک نیکی بھی کی ہے۔ رات کو سویا، صبح اٹھا، اس کاپی کو کھولا، دیکھا تو ساری کاپی، سارا کتاب خالی ہے، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے۔ ورقے پلٹتا پلٹتا اس صفحے پر پہنچا جس کے حاشیے پر، جس کے کونے پر اس نے اپنی اس نیکی کو لکھا ہوا تھا۔ دیکھا تو وہاں اس کی وہ نیکی اس کے ہاتھ سے جو لکھی تھی، لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن پاک کے آیت کا یہ ٹکڑا بھی لکھا ہوا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی اتنی پاورفل ہوتی ہے، اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ گناہوں کو بھی مٹھا دیتی ہے، ختم کر لیتی ہے۔ اب اس نوجوان نے جب یہ دیکھا کہ میری زندگی کی کتاب ایک نیکی نے دھو ڈالی ہے، ختم کر لی ہے، اس نے وہی توبہ کی، اللہ کا ولی بنا۔ تو کردار کی بلندی اس کے لیے گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور جب انسان گناہ کو چھوڑتا ہے تو گھر والوں کے نظر میں بھی معزز، محلے والوں کے نظر میں بھی معزز، جو اس کو دیکھتا ہے اس کے چہرے میں اللہ پاک صلح کا نور رکھ لیتا ہے۔ تیسری سبب کہ انسان اپنے گھر معاشرے میں عزت والا بننا چاہتا ہے تو فرمائے تیسرا کام کسب حلال، کمائی حلال کی ہو، حرام سے بچیں۔ نوجوان ہیں، خود اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، والدین کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے کما کر تو لائے گا، اور جوان کہتا اسی کو ہے جو خود تکلیف برداشت کریں، مشقت برداشت کریں، اپنے آپ کو بنیاد کا پتھر بنائیں، خود تو بنیاد میں گمنام ہو جائیں، لیکن اپنے سینے پر عمارت کو کھڑی کر دیں۔ جوانی یہ کہلاتی ہے جو بستروں میں گزری، جو پلنگ پہ گزرے،
جو کھیل میں گزرے، جو تماشوں میں گزرے، وہ بھلا کون سی جوانی ہوتی ہے؟ جوانی وہ ہوتی ہیں، مجھے نوجوان یاد آیا، اور وہ جوان یاد آیا ہے کہ مجھ آپ دنیا کے سارے جوان اس جوان کی جوانی پر قربان۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اس نے پاک پیغمبر کے چہرے انور کی زیارت کی ہے، اس نے میرے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام کی بیعت کی ہے، لیکن ہے نوجوان بھی نہیں، میں کہوں گا نو عمر ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، نو عمر صحابی۔ احد کا میدان ہے، احد کا میدان، جنگ کا پانسا پلٹ گیا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ کرام غنیمت کا مال جمع کر رہے تھے، اب اپنے آپ کی بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان دوڑتا ہوا میرے پیغمبر کے جسم مبارک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اپنا چہرہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے لیے ڈھال بنا دیتا ہے۔ یہاں سے تیر آتی ہے، چہرہ یوں کرتا ہے، سیدھے جا کر اس کے چہرے پہ لگتا ہے۔ یہاں سے تیر آتا ہے، چہرہ یوں کر لیتا ہے، تیر آ کر اس کے چہرے پہ لگتا ہے۔ سامنے سے تیر آ رہا ہوتا ہے، یوں ہو جاتا ہے، تیر آ کر اس کے ماتھے پر لگتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے پیچھے دونوں جہانوں کا سردار پیغمبر کا مبارک چہرہ ہے، اس پر کسی دشمن کا وار اور حملہ نہ ہو جائے، اس پر کسی دشمن کا تیر نہ لگ جائے۔ جوانیاں ایسی ہوتی ہیں، تیر پر تیر کھائے جا رہے ہیں، زخمی ہوتا جا رہا ہے، بدن سے خون جاری ہے، پرواہ نہیں ہے۔ دن یہ ہیں، شوق یہ ہیں میں کٹ مر جاؤں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، لیکن میرے محبوب کے چہرے انور پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے۔ اتنے میں ایک تیر آئی اور آپ کے آنکھوں پر لگی، اور یہ جو سفیدی آنکھ کا جو گولا ہوتا ہے یہ چہرے سے نکل کر باہر آ گیا۔ تیر تم گئے، اور صحابہ کرام آئے، انہوں نے ان حاملہ آوروں کو واپس دھکیل دیا۔ حضرت قتادہ نے اپنے ہتھیلی پر اپنی آنکھ رکھی ہوئی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آقا یہ فرمایا، ہاں مجھے یاد ہے تیری قربانیاں میں دیکھ رہا تھا، صرف آنکھ نہیں، تیرے چہرے پر کتنے زخم ہیں، جو سب زخم میں نے دیکھ لیے ہیں، تیرے سینے میں کتنے تیر پیوست ہوئے، یہ سب میں نے دیکھ لیے ہیں۔ فرمایا آقا اپنے زخم نہیں بتا رہا ہوں، آنکھ، اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا